بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو مہک آف اسلام چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ماں باپ کی دعاؤں سے بڑھ کر جہیز میں دلہن کو اور کوئی بھی زیور نہیں ملتا۔ تمام ناظرین، آج کا ہمارا موضوع خواہشات کی بیڑیاں ہیں، تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ تمام ناظرین، آج میں ایک عجیب صورتحال سے دوچار ہوا۔ مجھے ایک نکاح پڑھانا تھا۔ لڑکے والوں اور لڑکی والوں دونوں سے میری شناسائی تھی۔ خواہش کی گئی کہ میں پہلے لڑکی کے گھر جا کر اسے ایجاب کروا دوں، پھر مجلس میں آ کر نکاح پڑھاؤں۔ میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں، لڑکی کا باپ اس سے اجازت لے لے، بس یہی کافی ہے۔ لیکن میری نہیں سنی گئی۔ کہا گیا کہ گھر میں معلوم تو ہو کہ لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے۔ نکاح خواہ گھر میں جائے گا، ہٹو بچوں ہوگا، لڑکی کی مرضی معلوم کی جائے گی، تب لگے گا کہ نکاح ہو رہا ہے۔ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف قرآن مجید میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ پیغمبر ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسوم و روایات کی بیڑیاں کاٹیں، خواہشات اور ارمانوں کے بھاری بوجھ سے نجات دی۔ لیکن ہم مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ اپنی خوشی سے خود کو طرح طرح کی بیڑیوں میں جکڑنے پر مضر ہیں اور اپنے اوپر بھاری بوجھ دلانے کے فراق میں رہتے ہیں۔ نکاح کے معاملے میں بے شمار رسوم و روایات ہیں جن کی پابندی ضروری سمجھی جاتی ہے، حالانکہ ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ ہمارے علاقے میں نکاح کے موقع پر نکاح خواہ پہلے ولی اور گواہوں کے ساتھ لڑکی کے پاس جاتا تھا، لڑکی کو 6 کلمے پڑھواتا تھا۔ لڑکی بدقت تمام الٹے سیدھے جملے ادا کرتی تھی، پھر نکاح خواہ مجلس میں آ کر دلہا کو 6 کلمے پڑھواتا تھا، وہ بھی جیسے تیسے کلمات دہراتا تھا۔ اس کے بعد نکاح پڑھا جاتا تھا۔ پتہ نہیں اب کیا حال ہے۔ مجھے کچھ دنوں قبل اپنے گاؤں میں ایک نکاح پڑھانے کا موقع ملا۔ میں نے کہا میں لڑکی کے پاس نہیں جاؤں گا اور لڑکے کو بھی کلمے نہیں پڑھواؤں گا۔ نکاح خاندان میں ہو رہا تھا، اس لیے سب خاموش ہو گئے اور کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ دہلی میں میری اہلیہ کی بھتیجی کا نکاح عصر کے بعد طے ہوا۔ میں نے صبح ہی اس کی رضامندی لے لی تھی اور نکاح رجسٹر پر دستخط کروا لیے تھے۔ میں نے بادل ناخواستہ وعدہ تو کر لیا، لیکن بڑے مخمصے میں تھا۔ کیسے لڑکی کے پاس جاؤں گا، کیسے اس سے ایجاب کے لیے کہوں گا، کیسے اس کی اجازت کے بول سنوں گا، اس طرح کے اور بھی بہت سے سوالات ذہن میں اٹھ رہے تھے۔ عجیب سی بے اطمینانی اور الجھن محسوس کر رہا تھا۔ یہی سب سوچتا ہوا میں لڑکی کے گھر پہنچا تو نیچے ہی رجسٹر قاضی صاحب مل گئے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے میں نے لڑکی کی رضامندی لے لی ہے اور اس سے دستخط کرا لیے ہیں، اب آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے اطمینان کی سانس لی اور اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ جان چھوٹی۔ میں نے کہا جنہوں نے بلایا تھا ان سے تو ملاقات کر لوں تاکہ میری حاضری لگ جائے۔ اوپر پہنچا، عورتوں کا جمگھٹا تھا، دلہن 7 پردوں میں تھی۔ اس حالت میں کیسے قاضی صاحب نے ایجاب کروایا ہوگا، سمجھ سے باہر تھا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جیسی رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔